السلام علی صاحب السکینہ، السلام علی المدفون بالمدینہ، السلام علی المنصور المؤید، السلام علی ابی القاسم محمد، اللہم محمد وعلى أخيه ووصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صل على محمد آل محمد وعلى أولادهم الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين القاسطين المارقين الفاسقين الفاجرين الكافرين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات صل على محمد آل محمد. اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ مومنین کا اس مقام پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، ہمیں اس قابل کرے کہ ہم جب بھی کسی محفل علمی سے اٹھیں علم کے کچھ موتی نور میں ایک اضافہ لے کر اٹھیں. پروردگار عالم ہماری ان محفلوں کو اس قابل بنائے کہ ان محفلوں میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تشریف لا سکیں. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، مجلس کی مستجابی کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد آل محمد. بے حساب شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ مرغزار بہشت سے لے کر خارزار دنیا تک 1000 سالہ کاوش تبلیغ سے لے کے عرشہ سفینہ تک، شوخی منصب امامت سے لے کے ذبح گاہ خلیل تک، بن باپ ولادت سے لے کر منصب مسیحائی تک، اس مدینہ میں سے لے کر مکہ جاتے ہوئے اور مکہ سے لے کے عرش اولا تک پہنچتے ہوئے حبیب کبریا پر، وہاں سے لے کر اس زمین میں آنے والے کعبے کے نور تک، وہاں کعبہ قوسین سے لے کے صحن غدیر تک، ہر ایک منظر میں وہی نظر آتا ہے. عظیم ہے وہ پروردگار کہ جس نے اس زمین پہ جب لطف و انعام کرنے کا آغاز کیا، ملتا ہے کہ یہ زمین پہلے سورج کا حصہ تھی، گرم تھی، تپی ہوئی تھی، آگ کا ایک گولا تھی. جب اس کی آباد کاری شروع ہوئی، جب اس زمین کی ابتدا ہونے لگی، تو آج جس مقام پہ کعبۃ اللہ ہے، یہاں سے اس زمین نے ٹھنڈا ہونا شروع کیا. یہاں سے پہلے راکھ تھی، آگ تھی، پتھر تھے، یہاں سے مٹی نے جنم لینا شروع کیا اور پھر وہ پھیلتی پھیلتی پورے کرۂ ارض پہ پھیلی. اس زمین میں نباتات اگیں اور زندگی کا آغاز ہوا. عظیم ہے وہ پروردگار کہ جس نے اس کعبے کے دامن میں سے ہمارے اوپر یہ لطف کیا کہ اگر تراب دی ہے تو کعبے کے دامن سے دی ہے، ابو تراب دیے ہیں تو کعبے کی آغوش سے عطا کیے ہیں. جتنا ہم شکر ادا کریں پروردگار کا وہ تھوڑا ہے، ہم پروردگار کا شکر ادا نہیں کر سکتے. خداوند متعال نے، میں بڑا آج سمپل اور آسان اپنے موضوع کو رکھوں گا. بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ.
کہ پروردگار عالم نے جب انسان کی آفرینش فرمائی، انسان کو خلق فرمایا، تو 3-4 کام بڑے ضروری تھے کہ جب انسان بن گیا، اب انسان جا رہا ہے اس دنیا میں، تو اس نے کسی اسلوب پہ، کسی طریقہ پہ، کسی نظام زندگی پہ تو زندگی کو گزارنا ہے. تو اس کے لیے دین کو خلق کیا گئی. بڑی آسان باتیں، اور یہ دہرائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور دہرائی بھی اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد، آقا کے شاگردان بار بار امام کے پاس ہر مہینہ، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد تشریف لاتے تھے. مولا، ہمارے عقائد ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے ذہن میں چل رہا ہے، مولا کیا یہ درست ہے؟ یعنی مولا کا شاگرد ہے، مولا کے اصحاب میں سے ہے، ڈائریکٹلی مولا سے علوم کو لے رہا ہے. کچھ وقت کے لیے آقا سے دور چلے گئے، کسی اور شہر کے ہیں، کسی اور علاقے کے ہیں، واپس آتے ہیں، آ کر مولا سے اپنے عقائد سنا کر ان کی اصلاح لیتے ہیں. مولا اگر ہمارے عقیدے میں کوئی کمی، کوتاہی، کوئی اضافہ، کوئی تبدیلی، کوئی غلطی واقعہ ہو گئی ہے تو مولا آپ اس کی اصلاح فرمائیے، اور مولا اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے. تو اگر انہیں عقیدے میں درستگی اور بار بار اس کو چیک کروانے کی ضرورت ہے تو ہم جو کم از کم 1100 سال سے سلسلہ امامت سے ڈائریکٹ رابطے میں نہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنے عقیدوں کو بار بار دہرانے کی، اور بار بار ان کو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے عقیدے کے ساتھ ٹیلی کرنے کی. بڑی شدید ضرورت ہے ہمیں اس بات کی. تو خداوند متعال نے اس دین کو خلق فرمایا اس انسان کے لیے اسلوب حیات کے طور پہ. تو اللہ کے ذمہ چند کام تھے، جس میں سب سے پہلا کام تھا ایجاد دین، دین کو بنانا، دین کو خلق فرمانا. یہ اللہ کے سوا کوئی دین کو ایجاد نہیں کر سکتا، اور جب کوئی دین کو ایجاد نہیں کر سکتا تو پھر خالق عظیم لم یزل ولا یجال کی اجازت کے بغیر اس دین میں سے نہ کچھ نکال سکتا ہے نہ کچھ ڈال سکتا ہے. کیونکہ دین کو ایجاد کرنا، اس میں آلٹریشن کرنا، اس میں کوئی اضافہ کرنا یا اس میں کسی طرح کی اپ گریڈیشن کرنا، یہ پروردگار عالم کے سپرد ہے، یہ اللہ کی ثواب دید ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں پہلے دن سے شراب پینے کو حرام قرار دیا گیا؟ نہیں قرار دیا گیا. پہلے دن سے شراب پینے کو حرام قرار نہیں دیا گیا، اس کی برائی بیان کی گئی، اور اتنا کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جب عالم نشہ میں ہو، عالم سکر میں ہو، نشے کی حالت میں ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ. اب یہ ایک طرح سے ڈائریکٹ اور فل اینڈ فائنل نہیں، یا اس کی جو ممنوعیت ہے اس کا اعلان نہیں تھا، گریجولی پروردگار عالم نے اس کو حرام کیا. تو اللہ نے پھر اس حکم کو اپ گریڈ کیا. جیسے ہمارے آج کل موبائلز میں ورژنز ہوتے ہیں، اپلیکیشنز کے ورژن ہیں، ایک آیا اس میں ایک حد تک نرمی تھی، پھر اس کو اپ گریڈ کیا گیا تو بہت سی چیزیں اس کی مزید اس میں آپشنز اس کے آ گئے. تو پروردگار عالم نے اس کو اپ گریڈ کیا اور پھر فرمایا کہ آج سے تم پہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. شراب، خون، جوا، یہ تمام چیزیں حرام قرار دے دی گئیں. تو خدا نے اپنے پاس یہ حق رکھا کہ دین کو بنانا بھی میں نے ہے، اور دین میں اگر کوئی اپ گریڈیشن کرنی ہے تو وہ بھی اسی پروردگار عالم ہی کی ثواب دید ہے، کسی اور کو یہ اختیار اور حق حاصل نہیں ہے. یہ تو تھا پہلا مرحلہ، ایجاد دین. دوسرا مرحلہ تھا اس دین کو لے کر آنا، ایصال دین، اس دین کو پہنچانا. اس کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اپنے جو ملائکہ تھے انہیں اس کو عطا کی، جناب جبریل امین. ایک اور چھوٹی سی غلطی، ایک ادبی غلطی ہے کہ جب جناب جبریل کا نام لیا جاتا ہے تو اکثر ہماری کتابوں میں بھی بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل لکھا ہوتا ہے. جبرائیل یعنی را کے بعد الف اور پھر حمزہ یا اور لام، جبرائیل.
جبکہ یہ لفظ در حقیقت جبریل ہے. تو حضرت جبریل امین ان کی ذمہ داری تھی، یہ لے کے آئے. اس کے بعد تھی تبلیغ دین، ایک اور مرحلہ، دین کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو بتا دینا. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جہاں وہ حضرت آدم سے سلسلہ کو شروع کیا اور حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ محمد و آل محمد، آقا تک اس مرحلے کو پروردگار عالم نے مکمل کیا. یہ تو تھا تبلیغ دین کا مرحلہ. اس کے بعد آ جاتا ہے اس دین کی نگہبانی، پاسبانی، اس پہ پہرا دینے اور اسے لوگوں میں رائج کرنے کا مرحلہ. اس مرحلہ کے لیے پروردگار عالم نے اتنا بڑا احسان کیا ہم پر کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسی ذریت طاہرہ عطا کی ہے کہ آقا رسول خود فرماتے ہیں کہ اولنا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد. اور اب کوئی بندہ اگر ان کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا فقد مات میتۃ الجاہلیہ، تو پھر وہ جہالت کی نہیں، وہ جاہلیت کی موت مرا، گویا کہ اس نے محمد مصطفیٰ کا دور دیکھا ہی نہیں. اس بات کی باریکی پہ توجہ فرمائی آپ حضرات نے کہ دور جاہلیت میں مر گیا، یعنی جس نے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا دور دیکھا. ایک دفعہ صلوات بھی آقا کی ذات پہ. آقا کی معرفت کما حق حاصل نہیں کی، اس نے مر گیا. تو آقا کے اس فرمان کے مطابق کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، گویا کہ اس نے دور محمدی کو دیکھا ہی نہیں، گویا ابھی محمد مصطفیٰ تشریف نہیں لائے. وہ اتنی بدبختی میں مرا کہ دور محمد سے پہلے چلا گیا. دور محمد سے پہلے چلا گیا، سمجھو کہ اس نے ابھی دین محمد کی الف بے، دین محمد کا تعارف تک نہیں سیکھا. امام کی معرفت بڑی ضروری اور واجب ہے. بس چھوٹی سی اس کی وضاحت عرض کر کے میں اپنی بات کو پھر آگے چلاتا ہوں کہ امام علیہ السلام کے بارے میں جو معرفت کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ مولا کی معرفت بڑی ضروری ہے آپ کے لیے، وہ کیا ہے فرمان والا؟ کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کی پہچان نہ رکھتا ہوا وہ جاہلیت کی موت مر گئے. وہ جہالت کی نہیں، جاہلیت کی موت. وہ آقا رسول کے دور سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا. اب معرفت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ امام کی معرفت کیا ہے. ہم کو بندہ کسی کے پاس سفارش کر کے کوئی بھیجے، وہ جی میں فلاں کی معرفت سے آیا ہوں، کوئی کیا یہ امام کی معرفت؟ یعنی ہم قیامت میں جائیں گے، پروردگارہ تیری بارگاہ میں آئے، امام زمانہ کی معرفت سے تشریف لائے ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ معرفت کیا ہے؟ کیا فقط امام علیہ السلام کا اسم مقدس جان لینا، امام کے والد گرامی کون تھے، امام کی والدہ کہاں سے تشریف لائیں، کون تھیں، کیا ان کا نام تھا، امام کیسے اس دنیا میں تشریف لائے، پھر کتنا عرصہ رہے، پھر ان کے نائبین خاص کون تھے، کس دور میں امام علیہ السلام اس دنیا میں تھے، پھر امام کی غیبت کبریٰ کیسے ہوئی، امام کے کیا کیا معاملات ہیں، کہ یہ پتہ ہونا کیا یہ امام کی معرفت ہے؟ تو اگر یہی معرفت ہے تو پھر ہم سے بہتر یہودی امام زمانہ کو جانتے ہیں. یعنی بہت سی چیزوں کی ریسرچ ہم نے ہو سکتا ہے نہ کی ہو، انہوں نے زیادہ کر رکھی ہے، وہ زیادہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. وہ ملتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ قول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین یہودیوں کو ہے. کیسے؟ وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ بتایا گیا
کہ جو وہ درخت ہے اس کا، میں معذرت نام اس کا بھول رہا ہوں، غرقد کا درخت یہودی کو بچائے گا. آقا رسول نے فرمایا جو یہودی غرقد کے پیچھے، انہوں نے پوری کی پوری ایک تنظیم بنا کے پوری کی پوری انہوں نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے، سیو دا غرقد. وہ ان کے سلوگنز ہیں، ان کی شرٹس پہ لکھے ہوتے ہیں، اور پوری ایک ان کی تحریک ہے، تنظیم ہے، سیو دا غرقد. اور وہ پوری دنیا میں غرقد کے درخت لگا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہ انہیں خود پتا تھا، انہیں قول محمد کا یقین اتنا تھا کہ اگر محمد نے کہہ دیا تو سورج الٹی طرف سے آ سکتا ہے، قول محمد باطل نہیں ہو سکتا. وہ غرقد کے درخت کو پلانٹیشن اس کی کر رہے ہیں پوری دنیا میں. انڈیا بھرا پڑا ہے، وہ فلسطین کا جو ایریا انہوں نے قبضہ کیا وہ سارا بھرا پڑا ہے. اپنے اور دنیا میں جہاں جہاں ان کے اختیارات ہیں وہ اس کو پلانٹ کر رہے ہیں. تو کیا فقط امام کے نام یا ان چیزوں کو جان لینا یہ معرفت ہے؟ تو نہیں میرا بھائی، یہ معرفت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں یہودیوں سے اسوہ لینا چاہیے، لیکن پروردگار عالم نے جو قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں ان میں تو اسوہ موجود ہے. آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ آقا رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو ہم جو سنتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین کو بستر نیند سے، بستر استراحت سے جناب ابو طالب اٹھاتے، بستر محمد مصطفیٰ پہ ڈال دیتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھاتے اور بستر علی مرتضیٰ پہ ڈال دیتے کہ اگر کوئی آفت آئے، اگر کوئی قاتل آئے، اگر کوئی دشمن خدا آئے تو محمد کی بجائے علی ابن ابی طالب کا سینہ حاضر ہو. جناب ابو طالب یہ فرماتے تھے، کیا کرتے تھے. وہ کس سے خطرہ تھا؟ وہ جناب ابو طالب جو محمد مصطفیٰ کی حفاظت کر رہے تھے، ان عربوں کو تو جاہلوں کو علم ہی نہیں تھا کہ کون سا نور پروردگار ہمارے درمیان آ گیا ہے، کس نور کی تجلی نے آ کے مکہ کے در و دیوار کو روشن کیا ہے. انہیں تو اس بات کا علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا. وہ تو 40 سال کے بعد بھی جب آقا نے دعوی نبوت فرمایا، پھر جا کے ان کو پتہ چلا، ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اچھا یہ نبی ہے. تو کوئی تو تھی پارٹی جو محمد مصطفیٰ کے قتل کے پیچھے تھی. یہ وہی پارٹی تھی کہ جس پارٹی میں مسلسل انبیاء آ رہے تھے، مسلسل ان میں نبوتوں کا سلسلہ جاری تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف، یوسف کے بعد زکریا، زکریا و یحییٰ، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ. کتنے ہی انبیاء ان میں چلتے آ رہے تھے. ان کو یہ لگنے لگ گیا تھا کہ اس کائنات میں دین کی تاجداری اور سروری فقط ہمارے لیے خاص ہے. فقط انہیں یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ ہم ہی دین کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم ہی اس دنیا کے سردار ہیں، ہم ہی وہ وارث ہیں جنہوں نے زمین کا ورثہ پانا ہے، ہم ہی نے زمین پہ قبضہ رکھنا ہے، ہم ہی نے زمین پہ اپنی ملکیت کو قائم رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھیں. تو جب نور حتمی، نور آخر، نور خاتم الانبیاء نسل اسحاق کی بجائے نسل اسماعیل میں سے چمکا تو ان لوگوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ گدی تو نسل در نسل ہمارے پاس تھی، یہ گدی کیسے نسل اسماعیل میں جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا نہیں تو پھر زندہ بھی نہیں. آقا رسول کو قتل کرنے کے لیے آقا کے پیچھے پڑ گئے. انہیں اتنا یقین تھا کہ یہی محمد مصطفیٰ ہے اور یہی خاتم الانبیاء ہے. قرآن، اس میں معرفت کی بات کر رہا ہوں، قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ یعرفون النبی کما یعرفون ابناءہم. اس بات پہ بڑی توجہ فرمائیے گا. یعرفون النبی کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹا باپ کو جانتا ہوتا ہے، کسی حد تک پتہ ہوتا ہے بچوں کو میں یہ کروں گا تو میرے بابا کو اچھا نہیں لگے گا، میں یہاں جاؤں گا، اس جگہ پہ کھڑا ہوں گا، یہ حرکت کروں گا تو میرے بابا مجھ سے ناراض ہوں گے، مجھے توبیخ کریں گے، ڈانٹیں گے، ماریں گے. لیکن
چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیٹے کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، اسے توقع نہیں ہوتی اپنے باپ کے بارے میں، اسے اپنے باپ کے بارے میں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، بڑے ٹائم کے بعد کشف کرتا ہے جا کے، اچھا بابا آپ یہ بھی کرتے تھے، بابا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ اچھا لگے گا یا برا لگے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو کبھی کسی باپ نے یہ کہا ہے کہ میرا بیٹا مجھے نہیں پتا تھا کہ تو ایسا کرے گا؟ تو جو فرما رہے ہیں آپ صاحبان، ایک دفعہ صلوات بھیجی خاندان اطہار پہ، اللہم علی محمد و آل محمد۔ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اتنے پیسے دوں گا تو ان کا وہ یہ کرے گا، میں اگر یہاں سے اس کو چھوٹ دوں گا تو یہ وہاں جائے گا، میں اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کروں گا تو اس کا انداز یہ ہوگا، میں اس کو فلاں چیز لا کے دوں گا اس کو اس طرح کی خوشی ہوگی، وہ چیز لا کے دوں گا اور طرح کی خوشی ہوگی۔ یعنی بچے کے جذبات اور فطرت سے آگاہ ہوتا ہے باپ، اور معصوم کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ آپ نے قرآن کے حساب سے دیکھو تو معرفت امام زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اگر میں اپنی نگاہوں کو اس اینگل پہ اٹھاؤں گا میرے امام زمانہ کے دل پہ کیا گزرے گی، اگر میں یہ حرکت کروں گا میرے امام زمانہ کو کیسا لگے گا، جیسا ایک باپ کو لگتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں پتا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی اپنے بچے کے بارے میں۔ اسی طرح ہم سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت ایسے ہو، یہ عزت اور رتبے کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کنیکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ اس ارتباط اور تعلق کی بات ہو رہی ہے جو ایک باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بیٹے کا باپ کے ساتھ ہے، وائس ورسا، اس کے برعکس جو ایک باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، جتنا وہ باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے اتنا ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، ہم کہاں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز، بس میں اپنے موضوع کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، جب جناب آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے خلق فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، چند چیزیں ساخت اور جو خلقت آدم تھی اس کے اندر رکھ دی پروردگار عالم نے، اور وہ ہمارے چونکہ انسیسٹرز میں سے ہیں، ہمارے اجداد ہیں جناب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، ہم میں وہ چیز وراثت میں وہ منتقل ہو کے آ رہی ہے، عطیہ پروردگار ہے، خداوند متعال کا ہدیہ ہے کہ جب حضرت آدم کے ایک بیٹے نے حضرت آدم کے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تو کیا اسے پتا تھا کہ یہ قتل کرنا ٹھیک ہے یا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ قتل کرنا ٹھیک ہے یا غلط؟ سوال ہے، کیا وہ اس قتل کی قباحت سے، کیا اس قتل کے جرم ہونے سے آگاہ تھا یا نہیں تھا؟ اس قتل کے جرم ہونے سے وہ آگاہ تھا۔ کیوں آگاہ تھا؟ کیونکہ پروردگار عالم نے اس کے اندر ایک ضمیر، ایک رسول باطنی رکھا ہے کہ جو اسے بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام درست ہے۔ اگر اسے اس بات کا علم نہ ہوتا کہ قتل کرنا بری چیز ہے تو وہ پریشان نہ ہوتا۔ پریشان ہوا نا، پھر کوے نے آ کے بتایا، دوسرے کوے کو مار کے دفن کیا، پتہ چلا قابیل کو کہ یوں دفن کرنا ہے، اس نے چھپا دیا۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے جب اس ایک بیٹے حابیل کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور قابیل کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تو پہلے سے تو کوئی قانون، کوئی اسلوب، کوئی قرآن، کوئی کتاب تو موجود نہیں تھی۔ یہ تو حضرت آدم کے ساتھ، حضرت آدم کے آتے ہی فوراً کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، تو کیوں توبیخ کی؟ حضرت آدم نے قابیل پہ لعنت کی ہے اور حابیل کی لاش پہ بیٹھ کے، ان کی قبر پہ بیٹھ کے کتنا عرصہ گریہ کرتے رہے جناب آدم علیہ السلام۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ چند سیانے لوگ جو ہوتے ہیں نا،
وہ اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں. وہ اپنی وراثت بانٹ دیتے ہیں, یہ میرا گھر فلاں بیٹے کا, یہ میری جائیداد فلاں میری اولاد کی, وہ فلانی زمین جو ہے وہ میری بیٹی کی, وہ باغیچہ مثلاً میرے پوتے کا, تاکہ میرے جانے کے بعد یہ لڑائی نہ پیدا ہو. جناب آدم بھی بڑے سیانے باپ تھے, انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی میراث کو تقسیم کر دیا کہ مقتول کے لیے آنسو ہیں اور قاتل کے لیے لعنت ہے. قاتل کو ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے کے چلے گئے اور مقتول کے لیے آنسوؤں کا تحفہ دے کے گئے. مقتول پہ رونا سنت آدم ہے. کیوں؟ پروردگار عالم نے آدم کے روح میں, آدم کے اندر ضمیر کی صورت میں ایک رسول رکھا جو اسے اچھائی بھی بتاتا ہے, جو اسے برائی بھی بتاتا ہے. تو اگر آپ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف جو ہمارے وقت صلی علی محمد و آل محمد, ہمارے وقت کے امام ہیں, آخری حجت خدا ہیں, ہمیں یہ چیک کرنا ہو کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط, تو ایک چھوٹا سا ایک میٹر ہے, ایک چھوٹا سا ایک گیج ہے, آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں, ایک پیرامیٹر ہے کہ امام میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور میں ان کے حضور یہ کام کر رہا ہوں. اگر یہ پیرامیٹر اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کی برائی اور اچھائی کو واضح کرنے کے لیے پروردگار نے آپ کے پاس سامان مہیا نہ کیا. ایک تو روح آپ کی, ایک آپ کا ضمیر, دوسرا یہ پیرامیٹر ذہن میں بٹھا لیں کہ امام زمانہ سامنے تشریف فرما ہے, اب یہ کام جس کے بارے مجھے علم نہیں کہ یہ میں کروں یا نہ کروں, تو بس سوچیں کہ اگر امام زمانہ کے حضور کر سکتا ہوں تو وہ ٹھیک ہے, اگر امام کے سامنے کرنے میں مجھے شرم آ رہی ہے تو وہ کام غلط ہے, اس سے دور ہو جانا چاہیے. اس کام کے نزدیک جانا وہ عقل مندی نہیں. ایک جملہ بڑا معروف ہے ہمارے ہاں, مائیں ہمیں بچپن میں سلاتے ہوئے یہ جملہ کہتی تھیں, آج بھی مائیں اپنے بچوں کو, ہمارے شیعہ گھرانوں میں الحمدللہ و شکر یہ ایک روایت موجود ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے, بچے سے کہہ رہی ہوتی ہیں نا, میرا بیٹا توجہ رکھنا, جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو پریشان نہ ہونا کہ میں امام تک کیسے جاؤں گا, نہ پریشان ہونا. وہ امام تو مکہ میں تشریف لائیں گے, کعبے کے دامن سے یہ آفتاب و مہتاب حضرت زہرا طلوع ہوگا, تو ہم کیسے پہنچیں گے مکہ؟ امام کو تو فوری مدد کی ضرورت ہے. تو مائیں کہتی تھی بیٹا پریشان نہیں ہونا, تو جب چلے گا تیرا ایک قدم یہاں ہوگا, دوسرا قدم تیرا بارگاہ حضرت حجت میں ہوگا. یہ مائیں ہمیں سکھاتی تھیں. تو اب سوال ہے, بڑے ہو گئے ہیں, اب سوچتے ہیں اس بات کے بارے میں. بچے بالخصوص ہمارے جوان یونیورسٹیز کے, کالجز کے جب جاتے ہیں, ان کے اگر کسی کے سامنے یہ اگر بات کریں کہ امام جب آئیں گے, ہم سارے کو معجز نما تو نہیں, ہم معجزے ہیں, ہم لوگ معجز نما تو نہیں ہیں, سید بھی ہو پھر بھی نہیں ہے, نسل امیر المومنین سے ہے, عالم ہے, کوئی ولی ہے, کوئی بڑا نیک زاہد و عابد ہے, معجز نما تو نہیں کہ ایک قدم یہاں ہو, اور اتنی اس میں لچک بھی نہیں کہ ایک قدم یہاں پہ ہو اور دوسرا قدم مکہ میں پہنچ جائے. تو اگر کسی کے سامنے بات کریں گے تو وہ اس کو ریڈیکولس لگے گا, وہ بڑی عجیب بات لگے گی, یہ کیا آپ بات کر رہے ہو, تو پاسبل نہیں ہے, عقلی طور پہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ میں پہلے یہ بات اپنی اسٹیبلش کر لوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اور جبریل امین آسمان سے یہ نعرہ بلند کریں گے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, آج امام مہدی کا ظہور ہوا چاہتا ہے. اللہ ہمیں یہ دن دکھائے کہ جس دن ہم یہ اعلان مبارک سنیں کہ آج مہدی کا ظہور ہوا چاہتا ہے. ایک قدم یہاں ہوگا, ایک قدم بارگاہ حضرت حجت خدا میں ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا, وہ میرے ساتھ اس ریلیٹ کریں گے اس بات کے ساتھ, جو کبھی اپنے قدموں پہ چل کے زیارت حسین ابن علی کے لیے کربلا گئے.
وہ بندوں کے دل پہنچ گئے ہوں گے میرے اس مطلب تک. جو بندے نجف اشرف سے, کوئی کہیں اور سے, کچھ دوست ہمارے تھے, قم المقدس سے چلے کربلا مقدسہ, گاڑی پہ جائیں تو کم از کم 20 گھنٹے لگتے ہیں بس پہ. قم سے پیدل چلے 2 مہینے چلتے رہے اور کربلا مقدسہ پہنچے. ان کو اس بات کا احساس ہوگا, بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے, یہ بڑی غلط بات ہے کوئی کہے کہ مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی. زنجیر زنی کرتے ہیں, مثلا کچھ لوگ کما زنی کرتے ہیں, زنجیر زنی کرتے ہیں, تو وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی درد نہیں ہوتا. یہ جھوٹ ہے, درد نہیں ہوتا, درد ہوتا ہے. اسی درد کو تو برداشت اور محسوس کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا گزری ہوگی. درد کو برداشت کرنا ہی تو حسینیت ہے. تو وہ ہوتا ہے درد, تکلیف, پاؤں میں چھالے بن جاتے ہیں, پاؤں تھک جاتے ہیں, مسلز اتنے سٹف ہو جاتے ہیں پتھر کی طرح, ٹانگیں ہلتی نہیں ہیں, گھٹنے جواب دے جاتے ہیں. جو لوگ گئے آپ میری تائید فرمائیں گے اس بات میں. کندھے ایک شاپر بھی اٹھایا ہو نا, اگر کوئی ایک قمیض یا کوئی ایک آپ نے ساتھ پاجامہ یا کوئی چیز اٹھا رکھی ہے مشی پہ, جو لوگ جاتے ہیں, ہاتھ یہ والا بازو سن ہو جاتا ہے, شل ہو جاتا ہے کچھ کلومیٹرز کے بعد. سوتے ہیں تسلی نہیں ہوتی, کمر آپ جھکائیں آپ نہیں آرام آتا آپ کو. لیکن جب آپ جیسے ہی زیارت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حرم حضرت حسین میں ورود کرتے ہیں, ذریح آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتی ہے. آقا کی ذریح کے اوپر سر رکھ کے, آقا کی ذریح کے ساتھ آنکھیں لگا کے ایک دفعہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے حضرت حسین ابن علی, اے مظلوم زہرا, آپ پہ میرا سلام ہو. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں 38 سے 40 دفعہ پیدل گیا ہوں کہ جتنی دفعہ گئے ہیں گھر سے اٹھایا ہوا پہلا قدم یاد ہوتا ہے, اور پھر آقا حسین کی بارگاہ میں رکھا آخری قدم یاد ہوتا ہے. سفر کی تمام صعوبتیں ذہن کے صفحہ سے مٹ جاتی ہیں. وہ درمیان کا آپ کا پورا سفر فنائے عشق ہو جاتا ہے. وہ سارے کا سارا سفر آپ کے عشق میں غرق ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی یاد نہیں رہتا کہ رستے میں کہاں چھالا بنا تھا, رستے میں کہاں ورم آیا تھا, رستے میں کہاں تکلیف آئی تھی, رستے میں کہاں درد ہوا تھا, کوئی یاد نہیں رہتا. پہلا قدم اور آخری قدم جو حسین ابن علی کی طرف اٹھا, اپنے گھر سے چلنے والا. جب آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کا وارث حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے, پروردگار عالم اس قابل کرے ہمیں وہ دن, ہمیں وہ طلعہ مقدسہ, وہ منور دن دکھائے کہ جس دن آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس حل من ناصر کا وارث آواز لگائے, حل من ناصر ینصرنا, ہم ایک قدم یہاں سے اٹھائیں اور ہمارا عشق امام زمانہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو کہ درمیان کے سارے قدم ہمارے غرق عشق ہو جائیں, اور آخری قدم جو امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچے ہمیں یاد. لیکن یہ کوئی آسان بات ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ معرفت امام زمانہ سے. ہم میں سے کتنے بندوں کو فرمان امام زمانہ یاد ہے؟ سوال ہے نا. ہمیں یاد ہے مولا امیر المومنین کے فرامین یاد ہیں, آقا حسین کے فرامین یاد ہیں, آقا رسول خدا کے فرامین یاد ہیں. آقا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا کوئی ایک فرمان ہمیں یاد ہے؟ ہوں گے کچھ بندوں کو یاد, میں انکار نہیں کرتا, لیکن جنرلی اوور آل اگر دیکھا جائے تو آقا امام زمانہ کے کتنے فرمان ہمیں یاد ہیں, جبکہ آقا نے ریٹن شکل میں جو محفوظ ترین روایات ہیں آج تک ہم تک آنے والی, اس میں توقیعات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, امام زمانہ کے خط ریٹن حالت میں موجود ہیں. آج ان کا پورا وہ جو متن ہے وہ سارے کا سارا ان کی ٹیکسٹ موجود ہے, آج تک ساری کی ساری ریٹن حالت میں موجود ہے. موسوعۃ توقیعات الامام المہدی اس نام سے جمع کیا گیا ہے اس کو. تو کتنے بندوں نے امام زمانہ کے خطوط کو پڑھا؟ فقط امام کا نام جان لینے سے ہم نے حق معرفت ادا کر دیا. الحب
فرع المعرفہ، محبت معرفت کی ایک شاخ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی مولا امام زمانہ سے میں بڑی محبت ہے، او بھائی محبت ہے لیکن معرفت نہیں ہے۔ محبت معرفت کی ایک شاخ ہے، پہلے محبت ہوتی ہے پھر معرفت کا درجہ ملتا ہے۔ معرفت آنا آسان بات ہے؟ کوئی آسان بات نہیں ہے معرفت کا آ جانا۔ بڑی عظیم مرتبہ معرفت پہ فائز تھیں حسین کی بہنیں اور حسین کی بیٹیاں۔ میں بات کر رہا تھا کہ محبت حسین اس لیے ہے نا کہ حسین نمائندہ الہی ہے، حسین پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، اس لیے محبت حسین ہمارے دل میں۔ مقصد حسین جس کے لیے حسین قربان ہوئے وہ اتنا عظیم تو ہوگا جتنے حسین عظیم ہیں۔ اس مقصد کے لیے اگر ہم آج آقا حسین کی طرف تشریف لے کے جاتے ہیں، آقا کی طرف ہم چل کے جاتے ہیں، میں واللہ آپ کو خداوند متعال آپ کو لے جائے ان رستوں پہ۔ ایک رستہ تو عام ہے جو نارمل مشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لوگ نجف سے چلتے ہیں اور کربلا ایک روڈ بنا ہے، 2 پکی سڑکیں ہیں، ہائی وے ہے، ایک انہوں نے ایک اور پکی سڑک کارپیٹ روڈ انہوں نے ایک بنائی ہے، تیسری لین بنائی ہے جس میں فقط پیدل چلنے والے چلتے ہیں، وہ تو رائج رستہ ہے، سارے جاتے ہیں۔ ایک اور رستہ ہے جو مسجد کوفہ سے نکلتے ہوئے مسجد سہلہ کی بیک سائیڈ سے ہو کے دریائے فرات کے کنارے کنارے چلتا ہوا کربلا امام حسین تک جاتا ہے۔ شرف ہوا اس رستے پہ جانے کا۔ عزادارو، اس رستے پہ جاتے ہوئے یہ سفر کی صعوبتوں کی بات ہو رہی ہے۔ مقصد عظیم ہو تو سفر نظر نہیں آتے۔ سفر پہ گئے، وہاں رستے پہ ایک پل ہے، آج بھی قائم ہے، بڑا قدیمی، اس کے پتھر لگے ہوئے، بڑا۔ اس پل کے پاس جاتے ایک دفعہ دل ایسے تکلیف میں اور کرب میں آ جاتا ہے، ایسے دل ابلنے لگتا ہے خون۔ وہ پوچھا وہاں کے مقامیوں سے کہ یہ اس پل میں کیسی ایسی کیا خاص بات؟ کہتے ہیں کہ یہ پل آج سے اتنے 100 سال پہلے اس دور کا پل ہے جس دور میں حسین ابن علی کو کربلا میں قتل کر دیا گیا اور حسین کی بہنوں کو پسے گردن ہاتھ بندھا کے کوفہ کی طرف جب لے جایا گیا تو اس پل پہ پوری ایک رات روکا گیا تھا۔ پروردگار عالم آپ کو زیارت کرائے، آپ جاؤ اور آگے جا کر ان پتھروں کو دیکھو کہ کتنے نوکیلے اور خاردار پتھر۔ آقا کی بہنیں بیٹیاں ان پتھروں۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ آقا اپنے خیموں کے عقب میں شب عاشور گئے، ایک تلوار اٹھائی، اپنے خیموں کے عقب میں چلے گئے، خیموں کی پشت پہ چلے گئے، جا کر آقا وہاں بیٹھے۔ آقا کے ایک صحابی ہیں، وہ پیچھے سے آئے، کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا آقا کو کہ آقا اس تلوار سے یہ جو جھاڑیاں، یہ جو کانٹے، جو خار ہوتے ہیں، ان کو ایسے مار رہے ہیں تلوار کے ساتھ، ان کو کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بیان کر رہے ہیں کہ اے پشت خیمہ تو کتنی ظالم ہے، اے پشت خیمہ تو کتنی بے وفا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے آقا کا یہ فرمان، آقا کا یہ بیان سنا، میں ضبط نہیں کر پایا، میں رو پڑا۔ آقا مجھ سے پوچھتے ہیں میرا نام لے کے، ادھر آیا۔ آقا کہتے ہیں ادھر آ، پکڑ کے ہاتھ آقا میدان کربلا میں لے گئے، وہاں جا کے دکھایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا بھائی عباس گرے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا بیٹا علی اکبر جام شہادت اٹھائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں علی قاسم گرے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں حبیب و زہیر گریں گے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا کہ آقا نے سب کے مقام دکھا دیے، پھر آقا میرا ہاتھ پکڑے پکڑے پشت خیمہ پہ لے آئے،
وہاں جا کے پھر تلوار پکڑی اور پھر وہاں پہ جو خار اور جھاڑیاں تھے ان کو مارنے لگے. میں کہتا آقا سب نے سب چیزیں بتا دی, یہ نہیں بتایا کہ کیا کر رہے ہیں. آقا رو پڑے اور آقا فرماتے ہیں کہ جب شام غریباں ہوگی اور ان خیموں میں گھوڑوں والے داخل ہوں گے, ان خیموں کو آگ لگا دیں گے, میری زینب و میری سکینہ بھاگیں گی ان خیموں سے. میں حسین کا کلیجہ یہ کیسے گوارا کرے کہ میری سکینہ کے نازک قدموں میں یہ کانٹے چبھ. مجھ حسین کا دل یہ کیسے گوارا کرے کہ میری سکینہ کے نازک نازنین قدموں میں یہ کانٹے چبھے. میں ان کے جانے کا رستہ ہموار کر رہا ہوں, میں ان کے لیے یہ کانٹے ہٹا رہا ہوں. میں آقا میں قربان آپ کی اس محبت پہ, آقا میں قربان آپ کے اس جذبے پہ, آقا میں قربان آپ کے اس عمل پہ. لیکن میرے مولا تب کیا کرو گے کہ جب وہی تیری زینب اور وہی تیری سکینہ بغیر چادر کے بے پالانے اونٹوں پہ اور کبھی پا پیادہ پتریلی زمینوں پہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک چلائی جائے. عزاداروں, میں نے شب عاشور کے بعد روز عاشور گزرا, شام غریباں کا وقت تھا. حوصلے سے سنتے آئیے گا. شام غریباں کا وقت تھا, اب میدان کربلا ہے, شام غریباں کا وقت تھا. ٹلہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا, آپ لوگوں نے جو گئے ہیں دیکھا ہوگا, ٹلہ زینبیہ. ٹلہ زینبیہ, اس کے آگے ایک سڑک آتی ہے, اس کے آگے حرم حضرت امام حسین علیہ السلام, قتل گاہ امام حسین آ جاتی. ایک جوان کو دیکھا, یہ جو میرے ساتھ گزرا واقعہ ہے, میں خود اس کا عینی شاہد ہوں کہ ایک جوان کو دیکھا, بڑا خوبصورت جوان 25-28 سال کا, ٹلہ زینبیہ کی دیوار کے ساتھ سر لگا کے تھوڑے مار مار کے رو رہا اور ایک ہی جملہ کہہ رہا, آہ یا زینب, آہ یا زینب, آہ یا زینب, اور بڑا زور زور سے رو رہا, ٹکریں مار رہا ٹلہ زینبیہ کی دیوار میں. میرا دل چاہا, شام غریباں تھی, کربلا تھی, عاشور گزری تھی, دل پریشان تھا, دل کیا کہ جاؤں اس کو گلے لگاؤں. گیا, اس جوان کی طرف دیکھا, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, تو جیسے دو بھائی اپنے باپ کے مرنے پہ روتے ہیں دھاڑے مار کے, ویسے وہ جوان عزاداروں میرے گلے سے لگا اور لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا. اور مجھے کہتے ہیں, سید زادہ کیا تجھے پتا ہے کہ وہ جو سامنے علم پڑا ہے یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ میں کہوں گا ہاں بتا, یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے, سید زادہ میں اس علم کو اٹھا کے حضرت زینب عالیہ کے مزار شام سے پیدل چلا ہوں, اور میں آج شام غریباں اس کربلا میں پہنچا ہوں. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ علی زادیاں کتنی مشکل سے شام پہنچی, اور آج مجھے اندازہ ہوا کہ مردوں کا شام جانا اتنا مشکل ہے تو کجا علی کی نازنین بیٹی, کجا علی ولی کی نازنین بیٹیاں, کہاں چادر حضرت زہرا کی وارث بیٹیاں, اور شام کے سنگلاخ سفر. ان سنگلاخ سفروں کی ایک اور داستان, اور آپ کی زحمت کو تمام کیا. جس بی بی کے متعلق, جس بی بی کی یاد میں اس مجلس کو رکھا گیا ہے, تعویذ حضرت امام حسین. حالت کیا ہے کہ قید خانہ ہے. اب وہ بچی جو 1 4 2 4 6 10 دن پہلے میدان کربلا میں جب بابا جانے لگے, آقا حسین کے وداع کا منظر تھا, جب آقا جانے لگے گھوڑے پہ بیٹھے, دیکھا گھوڑا چل رہا ہے امام کا, اور ایک چلتے چلتے رک گیا. دیکھا تو اس گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ ایک 4 سال کی معصومہ لپٹی ہوئی تھی. کہا بابا تشریف لائیے. آقا امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. بی بی نے بڑا دردناک جملہ کہا,
بی بی فرماتی ہیں کہ بابا اسنع بی کما یسنع بالیتاما، بابا آج مجھے ویسے پیار کرو جیسے یتیموں کو کیا جاتا ہے۔ اب حسین ابن علی نے اپنی اس دختر کو اپنی گود میں اٹھایا، کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، جیسے یتیموں کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب اپنے ذہنوں کو لے چلو شام کے اس زندان میں کہ وہی حسین کے سینے کا تعویذ بیٹی ہے جس کے سر پہ حسین شفقت کے ہاتھ پھیر رہے تھے، اور وہی ہے جو پتھروں کا تکیہ بنا کے لیٹی ہوئی ہے اور اپنے بھیا سے کہہ رہی ہے بھیا سجاد مجھے میرے بابا سے ملاقات کروا دو۔ اب حسین ابن علی جو اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے عادی تھے، آقا کے سر اقدس نے کہ جب حضرت زینب کے پردہ داری کی بات آئی، بازار شام میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹی فرمائش کرے اور حسین ابن علی پورا نہ کرے؟ آقا کے سر اقدس نے پرواز کی ہے اس صندوق میں سے اور آیا ہے آقا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، بیٹا سجاد مجھے لے کے جاؤ اپنی بہن کے پاس۔ اب آقا نے آقا کا سر کو اٹھایا اور لے کر یہ سر زیادہ کون سا سر جانتے ہو؟ یہ کون سا سر ہے؟ یہ وہ سر ہے کہ جس کی زلفیں خون کے خضاب میں آلودہ ہے، جس کی داڑھی سفیدی کی بجائے سرخی میں مبتلا ہے، اور یہ وہ سر ہے کہ جو کچھ دیر پہلے ایک تشت میں پڑا ہوا اس ملعون کے تخت کے سامنے تھا، اور وہ ملعون کچھ شراب کو پیتا، کچھ آقا کے سر اقدس پہ اتنے ظلم سہ کے آیا ہوا سر اقدس آقا نے اٹھایا، بی بی کے پاس لے کے گئے۔ بیٹا سکینہ، بیٹا سکینہ دیکھو تیرے بابا تجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اب آقا زادی نے جب آقا کے سر اقدس کو دیکھا، بیٹی کی بڑے دنوں کے بعد اپنے بابا سے ملاقات ہوئی تھی، بے اختیار بیان کرنے لگی، یا ابتاہ من الذی قطع وریدک، بابا آپ کے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ یا بتاؤ من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھے یتیم کس نے کیا؟ یا بتاؤ من الذی خضب لحیتک بدمک، بابا آپ کی داڑھی کو آپ کے خون کا خضاب کس نے کیا؟ میں کہوں گا کہ وہ سر اقدس امام حسین جو سورہ کہف کی تلاوت کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کو جواب بھی دیا ہو اور جواب میں کہا ہو کہ میرا بیٹا سکینہ تو بھلا مجھے بتا کہ جب چھوڑ کے آیا تھا تیرے چہرے پہ تطہیر کی لالی تھی، اسے ظلم کی سیاہی میں کس نے بیٹا جب میں چھوڑ کے آیا تھا تیرے کانوں میں در تھے، بیٹا انہیں زخموں میں کس نے بدلا؟ بیٹا جب چھوڑ کے آیا تھا تیرے سر پہ دادی زہرا کی چادر تھی، اسے اس خاک کربلا میں کس نے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔